بسم اللہ علیہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو انسان ہمہ وقت شہوات نفسانیہ کے سمندر میں غوطے کھاتا رہتا ہے، جو انسان ہمہ وقت شہوات نفسانی کے سمندر میں غوطے کھاتا رہتا ہے، ہوا و ہوس کا شکار ہو جاتا ہے. ہر وقت وہی سوچ بچار دوسرے کوئی سوچنے کی چیز ہی نہیں ہے، چاہے دنیا کے شہوات، دنیا کی خواہش. جو انسان ہمہ وقت شہوات نفسانی کے سمندر میں غوطے کھاتا رہتا ہے، ہوا و ہوس کا شکار ہو جاتا ہے، اور حقیقت اور معانی تک اس کی رسائی نہیں ہوتی. ہر وقت اسی فکر میں کیا کھانا ہے. گلستہ میں بھی ہے بے شک یہ کہ سردی میں کیا کھائیں، گرمی میں کیا کھائیں، گرمی میں کیا پہنیں، سردی میں کیا پہنیں. گلستہ میں بھی ہے پیدا گر کیا ہے. وہ اس کو کیا ملے گی حقیقت معرفت کیا حاصل ہوگی. جو انسان ہوا وقت شہوات نفسانی کے سمندر میں غوطے کھاتے رہتا ہے اور ہوس کا شکار ہو جاتا ہے، حقیقت اور معانی تک اس کی رسائی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں سے الگ کرے تاکہ یہ چیزیں بھی حاصل ہوں. ہے تو چیز ہے ہی ہے، ہمارے بھلا دینے سے ختم تو نہیں ہو جائے گی. جس کا قرض ہے آپ بھلا دیں تو قرض مانگے گا، وہ نہیں بھول سکتا. اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں آپ بھول سکتے ہیں، اللہ نہیں بھول سکتا. اللہ تعالیٰ اعبدوا الرحمن، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام. ہے نہیں وہ کی کون ہے بھائی؟ یہ تو ادھر آ جائے مجھے خیال رہے گا. کون ہے؟ آئیے ادھر آئیے. اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام. اللہ کی بات کرو. یہی نصیحت کل جتنی نصیحتیں سب کی جامع ہے. اعبدوا الرحمن، اللہ کی بات کرو. تم اللہ کے بندے ہو، اللہ کا کھا رہے ہو پی رہے ہو، اس نے تم کو پیدا کیا تو رحمان عبادت کے مستحق ہے کیا اور کوئی؟ کھلاتا رہا وہ، پہنا رہا ہے آپ کو. اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام. 3 گھنٹہ تقریر کیجیے تبھی اس بیان ختم نہیں ہوگا. سب کچھ یہی ہے. واقعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم تھے، سب کچھ بیان کر دیا. اعبدوا الرحمن. اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ تم کو کھلا رہا ہے اللہ تو تم بھی تو کچھ ہی کھلاؤ. ہماری شاید ٹھیک ہے. اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام، اللہ کے بات کرو، کھانا کھلاؤ، اللہ کے بندے ہو. اللہ نے تم کو دیا ہے، روزی دیا ہے، امارت، تو کھانا کھلاؤ. تم اللہ کے بندے ہو تو اللہ کی بات کرو. تم کو اللہ نے غنی بنایا ہے تو لوگوں کو دو. وأطعموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام. بہت جامع حدیث. اعبدوا الرحمن، اس کو کوئی نہیں لکھتا، اب نوٹ کریے. اعبدوا الرحمن پورا خلاصہ دین کا، ہمارے پیدائش کا مقصد سب بیان کریے. اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وافشوا السلام. سب اس میں عمل بھی بتا دیا اور عمل کرنے کے طریقہ بھی بتا دیا. افشاء السلام بھی ہے، کھانا کھلانا بھی ہے. 3 چیزیں. اعبدوا الرحمن، رحمان کی بات کرو.
وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ، وَأَفْشُوا السَّلَامَ، سلام کا افشا کرے، تدخلوا الجنة بسلام، جنت میں صاحب داخل ہو جاؤ گے۔ اب ان حدیثوں پر نہیں لوگ بیان کرتے، ہم نہیں سنے ہی کیا سب بیان کرتے ہوں گے، محبوب بیان کرتے ہوں گے کبھی کبھی، ان کی تقریب بہت پسند کی گئی کل باتوں، بس دل سے کہو، صحیح بات کہو، سمجھ کے کہو، اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام، سامنے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ اب اسے وہی کیا ہے، انہیں عمل بھی بدلا دیا اور اس کا اجر بھی بدلا دیا۔ اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام، زبردست حدیث ہے، کوئی نہیں حدیثوں کو عام طور سے آدمی نہیں کرتے۔ اعبدوا الرحمن، باتیں ہیں، اے احمد بچہ بننے سے پرہیز کر۔ جب بچہ کسی سرخ و سب چیز کو دیکھتا ہے تو اسے پیار کرنے لگتا ہے، چاہے اس کے اندر ظاہر کیوں نہ ہو، پیار کرتا ہے۔ اے احمد بچہ بننے سے پرہیز کر۔ جب بچہ کسی سرخ و سب چیز کو دیکھتا ہے تو اسے پیار کرنے لگتا ہے، جب اسے کوئی میٹھی یا کھٹی چیز دی جاتی ہے تو اس سے دھوکہ کھایا جاتا ہے کہ سب کچھ یہی ہے۔ خواجہ سہیل بن عبداللہ تستری جو مشائخ کبار میں سے فرماتے ہیں کہ بہترین عمل یہ ہے کہ بندہ اپنی قوت کو اللہ کی راہ میں ضعیف کر دے، محنت کرے، اس قوت کو اللہ کی راہ میں صرف کرے۔ یہ سب بزرگوں کے اقوال ارشادات ہیں۔ عمل یہ ہے کہ بندہ اپنی قوت کو اللہ کے راہ میں ضعیف کر دے تاکہ اس کی حیوانی خواہشوں کو زوال ہو، اور اس کے نفس میں خفیف و خسیس حرکات کی بھی سکت باقی نہ رہ جائے۔ اب یہ سب کچھ ہے، سب کے لیے ہے۔ کتنے لوگوں کو خیال ہے کہ یہ کرنا ہے ہم کو، یہ بھی نہیں خیال رہتا، کرنا تو کیا خیال بھی نہیں کرتا۔ اللہ بہت سے اللہ کے بندے ہیں، اس سے مستثنا یہ نہیں مطلب۔ وہ فرماتے ہیں کہ بہترین عمل یہ ہے کہ بندہ اپنی قوت کو اللہ کی راہ میں ضعیف کر دے تاکہ اس کے حیوانی خواہشوں کو زوال ہو اور اس کے نفس میں خفیف و خسیس حرکات کی بھی سکت باقی نہ رہ جائے۔ موتو قبل تموتو، یعنی مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آئے۔ اے عزیز باتمیز، دل کے اعمال جیسے قناعت، توکل، صبر اور رضا دوسرے اعضاء و جوارح کے اعمال سے بہتر ہے۔ اسے اعمال میں توکل، کس کو خیال ہے نماز کا تو خیال ہے لیکن اللہ ہی کو کوئی توکل ہے۔ اب یہ لکھ رہے ہیں موتو قبل ان تموتو، یعنی مر جائے اس سے پہلے کہ موت آئے۔ وقت انفسکم بسیوف المجاہدہ، اور قتل کرو اپنے نفس کو مجاہدے کی تلوار سے۔ سب کے لیے بچہ، ہمارے لیے، مردوں کے لیے، اس وقت جتنا بھی آدمی کر لے بولتا ہے ہم کو اختیار ہے کرے، نہیں، تم با اختیار نہیں ہو، تم مکلف ہو، مکلف نہیں، یہ بے اختیار ہے مکلف، اللہ کے احکام کے تم مکلف ہو، اللہ کے اختیار میں تم کو رہنے کی ضرورت ہے، اپنے اختیار میں نہیں۔ اپنے اختیار سے جتنا دور ہو گئے اتنے اللہ کے قریب ہو گئے۔ بہت ہی اس کو تصوف وغیرہ خلاصہ بڑا رہی ہے۔
اور قتل کرے اپنے نفسوں کو مجاہدہ کے تلوار سے. اے عزیز باتمیز دل کے اعمال سے جیسے قناعت، توکل، صبر اور رضا دوسرے اعضاء و جواروں کے اعمال سے بہتر ہے. اے عزیز باتمیز دل کے اعمال جیسے قناعت، توکل، صبر اور رضا دوسرے اعضاء و جوارے کے اعمال سے بہتر ہے. اگرچہ یہ اعمال ظاہر پہاڑ کی طرح وزنی کیوں نہ ہو، دل اگر ہے توکل اس کے اندر ہے، رضا ہے، شکر ہے، صبر ہے، بہت بڑی دولت ہے. اس کی نفی نہیں ہے، مطلب اس کی طرف بھی توجہ کرنے کی مزید ضرورت ہے ہم سب کو. ہم سب لوگوں کو ایسے مواقع پر بھی ثابت قدم رکھیں جہاں صبر کی درجے. نماز کا وقت ہو گیا تھا، نماز پڑھنا اچھا ہے سمجھتا تو یہاں کلفت ہوئی، صبر کی ضرورت ہے. صبر کرنا جاؤ مردوں کا کام ہے. شکر ہے، توکل ہے، سب اعمال ہیں، لیکن اعمال باطنی اعمال ہے. اے عزیز باتمیز دل کے اعمال جیسے قناعت، توکل، صبر اور رضا دوسرے اعضاء و جوارے کے اعمال سے بہتر ہے. اگرچہ یہ اعمال بظاہر پہاڑ کی طرح وزن ہی کیوں نہ ہوں. حضرت خواجہ سعد ابن عبداللہ تشتری رحمہ اللہ قناعت کے اس درجے پر فائز تھے. وہ 70 دن کے بعد بیری کے پتوں سے اپنا پیٹ بھرتے تھے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ قول ہے کہ میں نے اللہ اس کے بندوں کے درمیان دنیا سے بڑا حجاب کوئی نہیں دیکھا. اللہ ہم لوگوں کو محفوظ رکھے، اعتدال پر رکھے. دنیا منع نہیں ہے، تمام علماء کہتے ہیں کیونکہ یہ قوام زندگی ہے. بڑے حضرت کی بڑی تقریر پر ہوتی، لیکن اسی کو سب کچھ نہ سمجھ رکھو. فرماتے تھے، یاد فرماتے تھے دیہاتی اس کا سے دیکھو دو چیزیں ہیں، اللہ اور دین اور دنیا. دین کو دنیا دیجیے بس، اس کی بھی ضرورت ہے، اس ہاتھ کی بھی دنیا اس کی بھی ضرورت، لیکن دین کو مقدم. دیہاتی لوگ یہی سمجھا کرتے تھے، ہم نے آگے یہی سکھایا کہ دین ہے دنیا. دین میں نہیں کہتا کہ دنیا چھوڑ دو، دنیا یوں رکھو، دین کو بس یہی. بل تو سرور الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. اللہ ہم سب لوگ کا حال ایک بار حضرت بہلول بزرگ آدمی تھے، مامون رشید کے پاس گئے. خلیفہ نے کہا آپ مجھے کوئی نصیحت کیجیے. ان کے ہاتھ میں ایک کوئلہ تھا، اس سے چونا کی ہوئی دیوار پر لکھ دیا. کوئلہ تھا، لکھ دیا. کیا لکھ دیا؟ اے مامون، تو نے دین کو پست کیا اور دیواروں کو بلند کیا. اسی دیوار پر لکھ دیا، اس کو تو بلند کیا، دین کو پست کیا. اس عمارت کو تو بلند، یہی مطلب ہے. اے مامون، تو نے دین کو پست کیا اور دیواروں کو بلند کیا. جو مال تم نے خرچ کیا اگر وہ تیری ملکیت تھا تو تو نے اسراف سے کام لیا، جبکہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. مال ہے دوسرے اسراف کر رہے ہو، کھانے پینے میں، گانے بجانے میں. وہ مال تیری ملکیت نہیں تھا، تو نے خیانت کی، اور اللہ پاک خیانت کرنے والوں سے کبھی محبت نہیں کرتا. انہ لا یحب الخائنین. اللہ کا مال ہے، جتنا تصرف کا حق سے ہوتے ہی پر رکھو تو ٹھیک ہے، ورنہ خیانت ہوگی.
اسراف سے پرہیز کر، لیکن شراب جتنی مل سکے اسے پی لے، یاد رکھ، لیکن شراب اسراف سے پرہیز کر تو خیریت۔ یاد رکھ یہ شراب عشق کی شراب ہے، شراب بھی اپنا ترجمہ یاد رکھ، یہ شراب عشق، یہ شراب عشق کی شراب ہے، تجھے یہ شراب جب تک ملے گی تو ذلیل و خوار رہے گا۔ یہ پورا حقیقت ہے ہمارے صاحب، آج ان چیزوں کے چھوڑنے کی وجہ سے ذلت رسوائی سب تجھے یہ شراب جب تک نہیں ملے۔ اب اے خداوند ارجمند، خداوند تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ قناعت کی 3 قسمیں ہیں، قناعت عام، قناعت خاص، قناعت اخص الخواص۔ قناعت عام یہ ہے کہ جو موجود ہو پر صبر کیا جائے، یہ قناعت جو موجود ہے صبر کیا جائے، اور جو میسر نہیں ہے اس کی طلب نہ ہو، یہ اخیار کی قناعت ہے۔ قناعت خاصان الہی یہ ہے کہ جو میسر آ جائے اس کو دوسرے مستحقین کو دے دے اور خود اللہ کی خوشنودی اور اس کے رضا پر راستہ کر رہے، یہ ابرار کی قناعت ہے۔ میں سمجھتا اس کو لکھ دینا چاہیے، جو صالحین ہیں۔ اور اخص الخلاص کی قناعت یہ ہے کہ رب موجود کے مشاہدہ پر قرار کرے، سب جانتا ہے، اور غیر اللہ سے نظر ہٹا لے، یہ ستاروں یعنی عاشقان الہی کی قناعت ہے۔ بہرحال اتنی کم نہیں ہے، نقل کراؤں گا اس کو۔ یہ قناعت کی 3 قسمیں ہیں، قناعت عام، قناعت خاص، قناعت اخص الخواص۔ قناعت عام یہ ہے کہ جو موجود ہو پر صبر کیا جائے، اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے، کوئی شکاوت نہیں، کوئی شکوا نہیں، کوئی اس کے لیے۔ قناعت عام یہ ہے کہ جو موجود ہو پر صبر کیا جائے، اور جو میسر نہیں ہے اس کو طلب نہ کیا جائے، یہ اخیار کی قناعت ہے۔ قناعت خاصان الہی یہ ہے جو میسر آ جائے اس کو دوسرے مستحقین کو دے دے اور خود اللہ کی خوشنودی اور اس کے رضا پر شاکر رہے، یہ ابرار کی قناعت ہے، جو صالحین ہے۔ اور اخص الخواص کی قناعت یہ ہے کہ رب موجود کے مشاہدے پر قرار کرے، اللہ موجود، اور غیر اللہ سے نظر ہٹا لے، یہ ستاروں یعنی عاشقان الہی کی قناعت ہے۔ پر اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو توکل، قناعت، صبر، شکر یہ سب اعمال قلب ہیں، اللہ اس سے بھی ہم کو حصہ عطا فرمائے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ سب تو ہی ہے، سب کچھ ہے یہ، لیکن کسی تقسیم کیا ہے کہ اس سے بھی آگے بڑھو۔ شکر ہے، قناعت ہے، توکل ہے، اللہ ہم سب کو عطا کرے۔ مانگے تو دعا کرے، اللہ مجل سریرتی خیر من علانتی، اللہ میں حضور فرماتے ہیں اللہ مجل سریرتی خیر من علانتی وجعل علانیتی صالحہ، ہمارے ظاہر سے اچھا ہمارا باطن کریے، وجعل سریرتی ہمارے باطن کو ظاہر سے اچھا کریے۔ یہی ہے ظاہر نماز روزہ کر رہا ہے اور نماز کے اندر خشوع، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نماز تو ہے لیکن فلاح مرتب ہوئی کس میں؟ خاشعین، نماز اور نماز کے اندر خشوع۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم، صلاۃ ہے اور خشوع ہے، تو صلاۃ اپنی جگہ پر ہے لیکن اگر اس کے اندر خشوع ہے تو اس کے اندر روح آ جائے گی نماز۔ اللہ ہم سب لوگوں کو ایسی نماز، ایسے روزے کی، ایسی زکوٰۃ، ایسے حج کی توفیق عطا۔ بہت سے لوگ حج کرنے والے جاتے ہیں، ایک سے ایک کا حج بڑھا ہوا ہے۔ میں گیا، میرا میں تھا، میں سچ کہتا ہوں، ایک خیمے کے پاس سے گزرا، ایک عورت ایسی دعا کر رہی تھی عرفات میں، تعجب ہو گیا، عورت ہے ایسی دعا کر رہی تھی، مجھے بہت اثر ہوا۔ ہم لوگ بھی دعا کر رہے تھے اور لوگ بھی دعا کر رہے تھے، اس عورت کی دعا مجھے، عورت ذات ہے اپنے رب سے اس طرح کی گرا کے ہو رہی تھی، میں کہہ رہی تھی۔ بہرحال نماز میں بھی فرق ہے،
تلاوت میں فرق ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ خاص طور سے اپنے لیے اپنے لوگوں کے لیے تلاوت حقیقی تلاوت کی توفیق محمد فرمائے. حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب نماز رمضان سے پہلے بہت تلاوت کرنے کے فرماتے تھے. رمضان میں بھی فرماتے تھے تلاوت کرو, اللہ کا ذکر کرو, اللہ کی تلاوت. رمضان تلاوت کرو, تلاوت بھی کرو. ایک صاحب تھے, انہوں نے تلاوت ہی شروع کر دیا. کہا نہیں بھائی یہ مدد تھوڑا ہے کسی کے چھوڑ دو, اپنا وظیفہ چھوڑی. نہیں کتنی جامعیت میرے سامنے کی بات ہے یہ. نہیں بھائی اب تلاوت کی فضیلت تو ہے ہی ہے, لیکن اس کی وجہ سے ذکر اللہ جو کر رہے تھے وہ بھی اللہ کا ذکر ہے. ان کو معاف رکھے. انہوں نے کہا حضرت اتنا بیان کیا حضرت نے تلاوت پر کہ انہوں نے ذکر ہی چھوڑ دیا. کہا یہ کس نے کہا تھا تم سے؟ یہ سب اعتدال سے خالی چیزیں ہیں. بزرگوں کی باتوں کو سمجھنا چاہیے. جو بھی اپنی تلاوت بیان کرے گا تو اہمیت سے بیان کرے گا نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اور جیسی چیزیں لغو ہیں, نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق کو شریعت کو سمجھنے کی توفیق دے. اپنے معمولات میں بھی توسط کی رعایت کی ضرورت ہے. نماز ہے, دیکھیے یہ بھی لکھا ہے کہ افطار کا وقت ہو گیا, آپ افطار نہیں کر رہے ہیں, آدھے گھنٹے بعد کر رہے ہیں, اچھا ہے من نکیر ہے اس پر. شہری آپ نے کھائی نہیں, ارے کون شہری کھائے, یہ بھی ہے سنت ہے شہری. تو ہم کو سنت کی اتباع میں سب کچھ ہے ملا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے, اپنے دین کو سمجھنے کی توفیق دے, اس پر عمل کی توفیق دے. رمضان آ رہا ہے, خاص طور سے میں اپنے لیے بھی, اپنے بچوں کے لیے بھی, تمام اپنے متعلقین کے لیے دعا کرتا ہوں. وہ چاہتا ہوں کہ سب رمضان کے قدر کرنے کی, سب کو اللہ تعالیٰ رمضان شریف کے, قرآن شریف کے قدر کرنے کی توفیق عمل فرمائے. رمضان کا روزہ ظاہر بات ہے, تلاوت ظاہر بات ہے, دونوں عمل خاص ہیں. روزہ تو روزہ ہے ہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا عمل تلاوت ہے. لیکن جو خالی تلاوت کرتے تھے, کسی نے کہا کہ حضرت ہم نے چھوڑ دیا. کہا یہ کس نے کہا تھا تم کو؟ وہ بھی جاری رکھو, یہ بھی رکھو. ابھی تلاوت کی اہمیت ہے, رمضان میں رکھو, زیادہ کرو, لیکن ذکر کو نہ چھوڑو. جو کر رہے تھے وہ کرتے رہو. ابھی اللہ کا ذکر ہے نا. اس بنا پر بہت دھوکہ بھی ہو جاتا ہے لوگوں کو. تلاوت کر رہے تھے بہت نکیر کیا نہیں, کیوں بجائے بجائے گا اس کی بھی حل آئے گی. اس کو چھوڑنے کا کیا سوال ہے؟ تو ایک فریضہ جو بیان کرے گا تو بیان کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق کو, دین کو سمجھنے کی توفیق مرمت ہوگا. اور رمضان شریف آ رہا ہے, اس میں کچھ ملنے کو پانے کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ رمضان کے برکات سے ہم کو محروم نہ رکھیے. بہت شروع میں بیان کرتے تھے, درمیان بیان کرتے تھے, آخر میں بیان کرتے تھے, لڑکیوں کو بیان کرتے تھے. دیکھو اللہ خالی نہ رہ جانا, حاصل کرنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. ایام کو, علی کو, قرآن کو صحیح معنوں میں برتنے اور اس پہ عمل کرنے اور اس کے معنی مطالب کو سمجھنے کی توفیق محمد فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم لوگ کوتاہ نظر ہیں. بہت سے ہمارے بھائی بہت خوب عبادت کرتے ہیں, روتے ہیں. اللہ ہم سب لوگوں کا حال ایسی بنا دے کہ ہم رمضان کے روزوں کی تلاوت کی قدر کریں اور اللہ سے ایسا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ باطنی دولتوں سے ہم سب لوگوں کو مالا مال فرما دے. ظاہری دولتیں جو ہیں, ظاہر اطمینان اور سکون قلبی, اس سے بھی اللہ تعالیٰ مزین فرمائے, آراستہ فرمائے. اور اللہ کی نسبت, محبت, معرفت, ان نعمتوں سے بھی, ان صفات سے بھی ہمارے قلوب کو متصف فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سیدنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.